دوسری چیز کیا ہے جو انسان کے دل کو بے چین کرتی ہے اور بے سکونی کا سبب بنتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی. اب اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک نافرمانی تو وہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان فرض چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنا فرض کی ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، 5 دفعہ دن میں پڑھنی ہے. اب جس پہ نماز فرض ہے اور وہ نہیں پڑھتا تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے فرض کی ہوئی چیز کو اس نے چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. زکوٰۃ فرض ہے، پتہ ہے زکوٰۃ دینی ہے، بنتی ہے، لیکن نہیں دیتا، اللہ کی نافرمانی ہوگی. حج فرض ہوا ہے، 20 سال سے پیسے بھی موجود ہیں، پتہ ہے فرض بھی ہے لیکن جا نہیں رہا، مستقل اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اللہ نے فرض کی ہیں، ان کا چھوڑنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو اور خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا، جو حرام کی ہیں، جب وہ کرتا ہے انسان تو پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے یا اس گناہ کو چھوڑ دے تو سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اور اسی طرح کرتے کرتے جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا سارا دل ایک سٹیج پہ آ کے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ دل کی سیاہی ہے، یہ کوئی فزیکل ہارٹ کے جو فزیکل پارٹ ہم نے بات کی تھی، جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے اوپر سیاہی نظر نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے گناہگار کا پتہ ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہ ہی کرتا گیا، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے چلا جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس کا دل نکال کے دیکھا جائے تو پتہ لگے گا دل کالا ہوا ہے. فزیکلی کالا نہیں ہوتا، یہ اس کے دل کی جو روحانی زندگی ہے اس چیز کو برباد کر دیتے ہیں گناہ. اور کیا ہے کہ وہ چیز جب دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر انسان کے دل میں کسی قسم کی کوئی خیر داخل ہی نہیں ہو سکتی. ایک چیز ہے کہ انسان سے وقتی طور پہ کوئی گناہ ہو گیا، وہ ایک الگ سچویشن ہے. اس اعتبار سے شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو یہ کلیم کر سکتا ہو کہ مجھ سے ساری زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. کسی سے کہ کوئی ہیبیچول گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب کئی سال سے ایک گناہ میں لگے ہوئے چل رہا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے والے نہیں ہوتے لیکن کوئی ایک خاص سچویشن ایسی آئی اور نفس حاوی ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا، واٹ ایور سرکمسٹانسز سے کچھ بھی ہوا، وقتی طور پہ اس گناہ میں جو وہ سلپ کر کے گناہ میں داخل ہو گیا، لیکن پھر جس کو یاد ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے نکال لیا، توبہ کر لی اور وہ موو آن ہو گیا. تو اس اعتبار سے ہر انسان سے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. جب احساس ہو جائے، ریئلائز ہو جائے کہ واقعی غلطی ہوئی تو پھر اس غلطی کو چھوڑ کے توبہ کی جائے، تاکہ جو نقطہ لگا ہے اس گناہ کا، توبہ کی وجہ سے وہ نقطہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور دل دوبارہ سے صاف ہو جائے گا. اور جتنا دل گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہوگا اتنا زیادہ دل کے اندر اطمینان ہوگا. اب ایک اور چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں. یہ دونوں چیز جب ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو تب بھی دل کو سکون نہیں آئے گا، کیونکہ ہم صاف پانی کے اندر گندا پانی مکس کر رہے ہیں. تو وہ جب صاف پانی میں گندا پانی مکس ہوتا ہے تو کبھی بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو جب تک پانی پورے کا پورا صاف نہیں ہوگا، یعنی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بالکل پاک نہیں رکھے گا، تب تک دل کو سکون نہیں آئے گا. اور اگر کہیں غلطی سے گناہ ہو گیا تو اس میں بھی جو رویہ کیا ہے کہ فوراً توبہ کی جائے، اور توبہ کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایک اچھی زندگی عطا فرماتا ہے. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو اور توبہ کرو. جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک کے لیے تمہیں دنیا میں ایک اچھا سامان زندگی عطا کرے گا. اور یہ جو اچھا سامان زندگی متاعً حسنہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی گاڑی عطا کرے گا، تمہیں اچھی نوکری عطا کرے گا، تمہیں اچھا بزنس عطا کرے گا. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز کا جو پیرامیٹر ہے، جو
اسکیل ہے وہ ہم نے دنیا کی جو ہے وہ مال اسی کو بنایا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون کون سی ایسی چیزیں کی ہیں, مجھے مال مل گیا تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, میں اگر نیک اعمال کروں گا تو مجھے اور پیسے ملیں گے, میں اگر فلاں کام کروں گا تو میرا رزق اور بڑھ جائے گا, کیونکہ سارا فوکس اسی کے اوپر ہے. اور جب یہ ملنا شروع ہوا تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ واہ جی واہ میں نے بڑا کمال کیا ہے, جو اللہ مجھے دیے جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے مال کا ملنا یہ کوئی اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی نہیں ہے. اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ مال دے رہا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر مال مل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال فرما برداروں کو بھی دیا اور نافرمانوں کو بھی دیا. لیکن فرما برداروں کو جب اللہ نے مال دیا, جیسے صحابہ تھے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور مالدار صحابہ میں سے بھی ہیں, ان کے پاس بے حساب مال تھا. دوسری طرف قارون وہ اللہ کا نافرمان ہے, مال بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن یہ دونوں برابر تو نہیں ہے. مال تو دونوں کے پاس تھا, لیکن اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی قارون کے ساتھ چونکہ اللہ راضی تھا تو اللہ نے قارون کو مال دے دیا. تو یہ چیز یاد رکھیے کہ اگر اللہ کی اطاعت زندگی میں ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی اور مال دیا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی زندگی میں اور مال بڑھ رہا ہے اور آسائشیں بڑھ رہی ہیں اور نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی چل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو اس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ فوراً ایڈریس کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا چاہیے. تو کیا ہے کہ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب ہوگی, جب گناہ ہوں گے, تو ایسا دل کبھی بھی اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتا. چاہے وہ نیک اعمال کرنے والا شخص ہو, جب تک وہ گناہوں کو نہیں چھوڑے گا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا. چاہے زندگی میں جس مرضی کو ہم جسٹیفائی کرتے رہیں کہ نہیں میں نے یہ تو اس لیے کیا تھا, یہ تو اس لیے کیا تھا, لیکن ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ کیا غلطی ہوئی. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, اور جب توبہ کی جاتی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا سچی توبہ کے اوپر. اور جب آپ گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں والی زندگی گزاریں گے تو آپ کو خود اپنی لائف میں ڈفرینس فیل ہو جائے گا کہ پہلے کیا حالات تھے جب گناہوں میں تھے, اور جب گناہوں کو چھوڑا تو دل کی کیفیت آپ کو خود محسوس ہوگا کہ تبدیل ہو گئی اور بہتری کی طرف ہو گئی.